بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض احمد، پروگرام خیبر@8 میں۔ پہلے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ پاک افغان سرحد پر کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کل چترال پر اٹیک ہوا تھا TTP کی طرف سے۔ آج بھی اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر آج بھی جھڑپیں ہوئی ہے اور کشیدگی برقرار ہے۔ اسی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پختونخوا میں تسلسل کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان روڈ بنو بکی خیل میں ابھی ایک سوسائڈ اٹیک ہوا ہے، اس میں ہلاکتیں نہیں ہوئی۔ اس طرح باجوڑ ڈماڈولا چیک پوسٹ پر بھی موٹر سائیکل پر ایک دھماکہ آج ہوا ہے، ابھی اس میں 2 افراد جاں بحق یا شہید ہوئے ہیں۔ اس طرح آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پاک افغان تورخم بارڈر آج دوسرے روز بھی مکمل بند ہے۔ جو تجارتی گاڑیاں ہیں، پیدل لوگ ہیں، سرحد کے دونوں اطراف وہ پھنس گئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے، پاکستان اور افغانستان کے جو حکومتی لیول پر یا سفارتی سطح پر کوئی اس طرح رابطہ نہیں ہوا۔ آج امکانات یہی تھے کہ کوئی مذاکرات ہوں گے۔ بارڈر کے دونوں اطراف تورخم بارڈر انتہائی اہمیت کا حامل ہے تجارتی اور دیگر نقطہ نگاہ سے، لیکن کشیدہ صورتحال ہے۔ آج مذاکرات نہیں ہوئے اور سینکڑوں گاڑیاں دونوں اطراف کھڑی ہے، پیدل لوگوں کے بھی بڑے مسائل ہیں اور صورتحال کشیدہ ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ جڑی ایک اور خبر، یہ امریکہ سے ایک بیان آیا ہے۔ جان کربی US نیشنل سیکورٹی کونسل کا ترجمان جان کربی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کوئی ملٹری ساز و سامان دہشت گردوں کے لیے ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ TTP یا جو دیگر تنظیمیں ہیں افغانستان میں، نیٹو یا US کا جو اسلحہ ہے ان کو ہاتھ لگا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں جو دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہیں اس میں ہلاکتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ملک میں سب سے جو بڑا مسئلہ تقریباً 1 مہینے سے جاری وہ بجلی کا ہے۔ اس کا ابھی ڈراپ سین یہی ہو رہا ہے، حل یہی نکالا جا رہا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ملکی سطح پر شروع ہوا ہے، اور حکومتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی چوروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ اس میں وفاقی حکومت اور تمام اداروں کو مکمل سپورٹ حاصل ہے، وابڈا کو۔ تو یہ کمپین آج سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ایک اچھی خبر، مارکیٹ میں ڈالر کو استحکام ملا ہے، ہم دیکھتے ہیں 2-3 دن میں، اور اچھی سی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آرمی چیف کے جو ملاقاتیں تھے تاجر سرمایہ کاران کے ساتھ، اس کے بعد تھوڑی سی استحکام آ رہی ہے مارکیٹ میں، اور روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے۔ پشاور میں آج ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے، FIA نے چھاپہ مارا ہے چوک کی یادگار پر۔ سارا جو مارکیٹ کے سینکڑوں دکانیں ہیں وہ سیل کیے ہیں، اور انہیں بتایا ہے کہ یہاں پر سمگلنگ بلیک مارکیٹ کا ڈالر کے حوالے سے۔ اس طرح اہم پوائنٹ آج خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ ہے، بہت عام لوگوں کے حوالے سے، کہ آخر کار نگران حکومت کے جو مدت ہے تقریباً 34 دفعہ صحت کارڈ پر جو مفت علاج تھا وہ معطل ہوا تھا، لیکن آج باقاعدہ پریس کانفرنس ہوا ہے۔ مشیر صحت سیکورٹی اور CO صحت کارڈ، انہوں نے کہا ہے کہ 5 کیٹیگری لائیں گے، یعنی ان کا لب لباب یہی تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے مجموعی طور پر یا پوری آبادی کے لیے صحت کارڈ پر مفت جو علاج ہے اب دستیاب نہیں ہوگی۔ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں فیض فراچہ، اسلام آباد کے سینئر جرنلسٹ سے۔ فیض فراچہ، السلام علیکم۔
بہت شکریہ. فیض فراچہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے خاص کر ڈالر مافیا کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن بجلی چوروں کے حوالے سے شروع ہوا ہے اور بھی ایشوز ہے. لیکن پشاور میں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار افغان امور اور ٹیررزم کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں محمود جان بابر صاحب. محمود جان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محمود جان صاحب کل چترال میں حملہ ہوا ہے, تقریباً سینکڑوں ٹی ٹی پی لوگ آئے تھے چترال کے علاقوں میں, اور یہ حملہ تو پسپا ہوا ہے. ایس پی آر کے مطابق ہمیں پہلے سے یعنی سیکیورٹی فورسز کو پہلے سے اطلاع تھی کہ کنڑ نورستان سے کوئی موومنٹ ہو رہی تھی. آج بھی یہاں پر جڑپوں کی اطلاعات چترال سے آ رہی ہے, تو ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں چند دن سے وہاں سے کوئی موومنٹ آ رہی تھی ٹی ٹی پی کی, وہ یہ نہیں روک سکتے تھے؟ جی بہت شکریہ. ایک بات تو آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب کوئی بڑا جرم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سن گن مل جاتی ہیں. ٹھیک. جب وہ سن گن ملتی ہیں تو آپ کو یاد ہو تو یہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا, اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی ایسی کارروائی ہو رہی ہے کچھ پاکستان کے اندر کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ نشانہ بنایا جائے گا. تو یہ اداروں کی جانب سے اس قسم کی رپورٹس آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مغربی بارڈر ہے یہاں پر اکثر آپ کو ہماری جو فورسز ہوتی ہیں تو ان کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. افغانستان کے ساتھ خصوصاً جو سرحد لگی ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے کبھی اس قسم کے حملے ہوتے نہیں ہیں. وہ کئی سالوں میں جا کے کوئی ایک حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تو ہے. لیکن ایک چیز اور بھی آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اس وقت پوری جب آپ ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں, جب آپ ان تنظیموں کی بات کرتے ہیں تو ان کے امبریلا کے انڈر جتنی تنظیمیں ہیں تو ان کے باہر اس سے زیادہ ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو بھی تنظیم کہتے ہیں اور وہ مختلف کارروائیوں کے لیے پھر اپنی سروسز بھی دیتے ہیں. یہاں پر ہم مختلف قسم کی وہ دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ سروس دے سکے کہ آپ کا کام کر سکے, تو وہ اپنے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس تناظر میں پھر آپ کو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو ہمارے ہاں سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا کوئی یہ لوکل فینامنا ہے. اس میں ایک اور بڑی چیز ہے. اس بڑی چیز کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا, اپنے ساتھ اپنے دوست ممالک کو لے کے چلا گیا. اس کا یہ خیال ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے اب جو کچھ کر سکتا ہے, تو اب تو ایک تو اس کا خرچہ نہیں ہوگا, ایک تو نیٹو ممالک کے خرچے اسے برداشت نہیں کرنے پڑیں گے, اور وہ جو اسلحہ ہے یہاں پر اگر اس کی جانب سے یہاں پہ چھوڑا گیا ہے تو اس کو تھوڑا سا استعمال کر کے یہاں کے لوگوں ہی کو کچھ دے دلا کے اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز رکھا جائے. محمود جان صاحب لوگ ہیں جو جی آپ نے ایک اشارہ کیا ہے. آج جان کربی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ افغانستان میں جنگی ساز و سامان افغان سیکیورٹی فورسز نے چھوڑا ہے, امریکہ نے نہیں. تو یہ عجیب صورتحال ہے. امریکہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے افغانستان میں ہم نے چھوڑا ہے, اس میں ہمارا کردار نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ ایک خود چھوڑنا, دوسرا انہوں نے ہی افغان فورسز کو جو ہے وہ ان کو ہتھیار دیے تھے, انہوں نے ہی وہ سب کچھ دیا تھا جو ان کے پاس اکوپمنٹ ہوتی تھی, جو ان کے پاس کمیونیکیشن کے آلات ہوتے تھے, جو سب کچھ ہوتا تھا. تو جو بھی ہوگا اگر آپ اس چینل میں بیٹھ کے کوئی بات کریں گے تو اگر آپ کہیں گے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو لوگ کہیں گے کہ اس چینل کے بڑے نے کوئی ایسی وہ کی ہوگی جس طرح امریکہ اس سارے کھیل کا بڑا تھا, وہ اس میں اس کے پاس لیڈنگ پوزیشن تھی. وہ اگر اس وقت کچھ بھی کہے لیکن لوگ یہی کہیں گے کہ اسلحہ آپ لے کے آئے تھے اور یہ فورسز بھی آپ کے انڈر تھی, جب آپ جا رہے تھے تو اپنے ساتھ آپ کو اسلحہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ آپ تو سب کچھ لے کے جا رہے تھے, تو یہ اسلحہ آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اس لیے نام امریکہ کا آئے گا, اور امریکہ کا نام اس وقت اس لیے بھی آئے گا کہ اس ریجن میں ایک نئی گیم جو شروع ہوئی ہے اس کا ایک فرق, اس میں ایک بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ چین اور امریکہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. امریکہ خود آن گراؤنڈ نہیں موجود, چین خود آن گراؤنڈ یہاں پہ نہیں موجود,
اور یہاں پہ پریکسس کے کام چلائے جا رہے ہیں. تو اس لیے جب آپ ان سارے حالات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر اس میں پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے تو پھر آپ کو گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں ذرا ان کو بھی دیکھنا ہوگا. پھر آپ چترال کے حالات کو بھی دیکھیں گے تو لوگ ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کنیکٹ کیا جائے گا تو یہ ہے کہ اس یہاں پہ اگر اب چین کا راستہ بند ہوتا ہے تو پھر اس نیریٹو کو جو ہے وہ قبولیت ملتی ہے. اس لیے پھر جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو مانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. محمود جان صاحب، یہ تورخم بارڈر کی جو بندش ہے آج دوسرا روز ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. فیض پراچا، ایک محمود جان بابر نے جس طرح کہا کہ دہشت گردی یا افغانستان کی طرف سے ہمیں سنگین چیلنجز مسائل درپیش ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ملکی سطح پر ہماری سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اس وقت نگران حکومت ہے، کوئی ہمارا جو فیصلے لے سکے وہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جا چکا ہے، عوامی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے. اس گمبھیر صورتحال میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن واحد حل کی فوری الیکشن کروا لے. جتنے بھی سنگین مسائل ہے ٹیررزم کے حوالے سے روز بروز بڑھ رہی ہے، معاشی تو وہ ہمیں پتہ ہے، تو الیکشن ضروری ہے فوری طور پر. اس سے استحکام آ جائے گا؟ جی یہ سوال بہت اہم سوال کیا فیاض، اور بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح محمود جان بابر صاحب نے ایک اپنا بیانیہ دیا، اس میں کے مطابق تو یہی صورتحال ہے کہ پاکستان کو چاروں اطراف خطرات درپیش ہیں، اور نہ صرف بیرونی خطرات ہیں بلکہ اندرونی خطرات بہت زیادہ گھمبیر ہو چکی ہیں. کیونکہ اندرونی خطرات میں آپ کی معیشت مستحکم نہیں ہو رہی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 300 سے اوپر ڈالر پہنچ چکا ہے، اور ابھی یہ جو کریک ڈاؤن ایکسچینج کمپنیز پہ شروع ہوا ہے، تو یہ کیا ہماری انتظامیہ کو، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ ڈالر سمگل بھی ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے جو بارڈرز ہیں وہ پورس بارڈرز ہیں، اور باہر بھی بھیجا جا رہا ہے، لوگ لے کر بھی جا رہے ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ کوئی ایک مستحکم حکومت نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال جاری رہے گی. غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے نہ صرف ملک کی میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے، بلکہ جو انویسٹر ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، جس نے سرمایہ لگانا ہے، جو کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو اگلے دن کا نہیں پتا کہ کل کس ریٹ پہ ان کو چیز ملے گی اور وہ عوام کو کس چیز پہ وہ چیز فروخت کریں گے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر الیکشن، اس میں ایک بڑی اہم ہم کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے نگرانی میں ہم کہہ لیں گے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل باقاعدہ طور پر ان کی تشکیل ہوئی ہے، 2-3 میٹنگ بھی ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، آرمی چیف نے بھی کہا ہے تقریباً $25 ارب ہم سعودی عرب، UAE ان کی طرف سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، خاص کر مائننگ، ایگریکلچر میں. تو جب سیاسی عدم استحکام، ٹیررزم، یہ معاملات ہو تو یہ پھر ممکن ہے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے کہ استحکام ضروری ہے. استحکام ضروری ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو گزشتہ اتحادی حکومت تھی PDM کی، اس میں یہ SIFC کا سسٹم بنایا گیا اور وہ کیا گیا، اور آرمی اسٹیبلشمنٹ بالکل آن بورڈ ہے. اس میں جو SIFC جو کونسل بنی ہے اس میں حاضر سروس افسران بھی موجود ہیں جو اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. جی بالکل. تو اب وہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ملک کو عدم استحکام سے نکالنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے، کہ کوئی بھی سیاسی حکومت ہو تو پیچھے سے جو ڈوریں ہلائی جاتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بڑی اسٹرانگ کردار ادا کرتی ہے. تو اس میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو سول پاورز ہیں اور جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کم از کم معیشت کے سطح کو اگر آپ اسٹیئر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فوج بحیثیت ادارہ اس کو آگے لیڈ کرنا چاہتا ہے، تو سیاسی قوتوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں اور وہ کریں. اور وہ SIFC ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ ہے. تو اس کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، فوج باقاعدہ اس میں وہ بھی کر رہی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اگر بیرونی سرمایہ کاروں کو، خصوصاً جو ہمارے دوست ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، دیگر سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہو گئے، اگر ان کو یہ یقین آ جائے کہ ملک میں چاہے حکومت جس کی بھی ہو، پیچھے سے پالیسیز تبدیل نہیں ہوں گی، تو پھر سرمایہ لایا جا سکتا ہے، ممکن ہے. لیکن میں اس بات کو بھی آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کو کہ ملک میں اس وقت جو عدم استحکام ہے وہ بہت ضروری ہے. جس طرح یہ افواہیں بھی ہیں کہ یہ حکومت 2 سال چلے گی یا 4 مہینے چلے گی یا 6 مہینے تک ایکسٹینڈ ہو جائے گی،
میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور جو نئی حلقہ بندیاں ہیں وہ مکمل کریں اور اگلے 4-5 مہینے میں الیکشن کروا کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تاکہ جس بھی سیاسی جماعت کو عوام کا مینڈیٹ ملتا ہے وہ آئے اور اس پر عمل کرے. ہم نے دیکھا کہ مطلب جو سیاسی پچھلے 5 سال تھے وہ ایک انریسٹ تھا, وہ استحکام نہیں تھا. جو تحریک انصاف کی حکومت تھی انہوں نے ایک نیریٹو بیان کیا کہ جی سب چور ہیں ہمارے علاوہ, لیکن ان دی اینڈ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا, نہ کوئی ترقی ہوئی, نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی, نہ ملک میں وہ استحکام دیکھا گیا جو آنا چاہیے تھا, جو معاشی ترقی کا. پھر اس پر بات کریں گے, اور بھی انتہائی سنجیدہ آپ نے اشارہ کیا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد اپوزیشن نے الزام لگایا اور عدم استحکام کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ پر بہت واضح الزامات لگائے گئے ریگنگ کے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسی وقت اسی پوزیشن پر الیکشن ہوتے ہیں, پی ٹی آئی چیئرمین جیل میں ہوتے ہیں, اور جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کی طرح جس طرح نون لیگ کو آؤٹ کیا گیا تھا, پی ٹی آئی کا بھی یہی حشر ہوگا, تو پھر انتہائی سیاسی طور پر مسائل ہوں گے. محمود جان, بابر صاحب آتے ہیں تورخم بارڈر, آج دوسرا دن ہے وہاں پر بارڈر مکمل طور پر بند ہے. ابھی تک جو اطلاعات ہے ہمارے ساتھ سارا دن ہم وہ کور کر رہے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اعلیٰ سطح پر, سفارتی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے کوئی آفیشل کا کوئی اس طرح مذاکرات نہیں ہوئے ہیں ابھی تک. کل سے تقریباً یہ 2 دن گزرے ہیں. دیکھیں, ایک بات بڑی اہم ہے فیاض صاحب کہ آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف ایک ملک ہے پاکستان جس کے ادارے ہیں, جس میں سفارتی عملہ ہے, جس میں ہر قسم کا ادارہ موجود ہے, جو کہ اس کی کمزوریاں بہت ساری ہو سکتی ہیں, اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ یار یہ فلاں فلاں کام ان کا ٹھیک نہیں تھا, لیکن پھر بھی ادارے ہیں وہ ایک میکینزم کے تحت چلتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کو فوج ملتی ہے, یہاں پہ آپ کو سپریم کورٹ ملتی ہے, آپ کو ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, وزارت خارجہ ہے, وزارت داخلہ ہے, تمام جگہوں کا ایک میکینزم ہے, اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں کے اس میکینزم کے اندر ہوتی ہے. تو افغانستان میں ایک بات جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب سے 15 اگست 2021 کے بعد طالبان آئے ہیں تو جتنے بھی ارد گرد کے ان کے ہمسائے ہیں ان تمام ہمسایوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہو چکی ہیں. کوئی ہمسایہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ابھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی. تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تاجکستان کے ساتھ بھی ان کی وہ آئی ہے, بیچ میں ایران کے ساتھ, ازبکستان کے ساتھ بھی آئی ہیں. ایران کے ساتھ تو جب ایران نے کچھ وقت پہلے جب اپنے ہی حدود کے اندر فینسنگ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت وہاں پہ گولی چلی, اور وہ افغان طالبان کے جو وہاں پہ لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہیں بنائیں گے, یہ خاردار تار آپ نہیں لگائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بھی حد کے 100 میٹر اندر یہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں لگائیں گے. اس پہ پھر لڑائی ہوئی, پھر پاکستان اور باقی ممالک کو جا کے بیچ بچاؤ کرانا پڑا کیونکہ ایران کا ایک بندہ بھی اس میں مارا گیا تھا. بالکل. تو اس کے بعد اب پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ لوگوں کی سوچ کے مطابق ہو رہا ہے, اور جو ملک ہوتے ہیں وہ سوچ کے مطابق نہیں چلتے, وہ ادارے کے میکینزم کے تحت چلتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میکینزم ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ہم کسی ملک کے ساتھ کوئی ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے تو ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں پہلے اس کے ساتھ, پھر ٹریک 1, ٹریک 2, ٹریک 3, مختلف قسم کی ڈپلومیسیز ہماری انڈیا کے ساتھ چل رہی ہیں. لیکن افغانستان کے ساتھ جب بھی آپ کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں جو بارڈر پہ اس کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کی سوچ کے مطابق بس اس کی حکومت بھی چلتی ہے, اور اس کی سوچ کے مطابق اس پہ ڈپلومیسی بھی چلتی ہے. اس کی سوچ کے مطابق ہی سارے کام ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کا جو ہمارا سپن بلدک کا بارڈر تھا, اس کا بندہ آ گیا تھا اندر, اس نے وہاں پہ لوگوں کو گولی نہیں ماری تھی. بالکل. کیا کیا نہیں ہوا ہے اس کے باوجود. اچھا, پاکستان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا سوال بھی میں ذرا جواب دینا چاہتا ہوں. باقی جتنے بھی افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے ان 40 سالوں کے دوران افغانستان کے لوگوں کو اپنی سرحد کراس کرنے نہیں دیا, اور پاکستان نے انسانی بنیادوں پہ سرحد کو کھلا چھوڑا. جب روس آیا تو ان لوگوں کو آنے دیا, اور ایک ایسا راستہ بن گیا پاکستان کی طرف کہ اب سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے پاکستان آنا. حالانکہ اب ایران جائیں, ایران کے اندر انہوں نے ان کے لیے مہاجر کیمپوں کی حد تک ہی چھوڑا ہوا ہے, وہ سوسائٹی کے اندر نہیں جا سکتے.
ہمارے ہاں وہ پوری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. ریگارڈ کرنا چاہیے تھا تمام افغان حکومتوں کو, ان کو اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ جی وہ ہمارے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا انفراسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پشاور کے جتنے بھی بڑے اسپتال ہیں ان میں ان کا علاج ہوتا ہے, 10-12 ہزار لوگ آتے ہیں, ان کا علاج, یہاں پہ ان پہ ٹیکسز نہیں ہیں, یہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولت حاصل ہے, اور یہاں پہ ان کے 40 سال ہو گئے ہیں وہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو گالی, کس کے لیے گالی؟ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں اور پاکستان پھر دشمن ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے اشرف غنی صاحب کے آخری دنوں میں افغانستان میں ایک ٹرینڈ چلا تھا ٹویٹر پہ, جو ابھی تک ہندوستان نے بھی پاکستان کے خلاف نہیں چلایا, بین پاکستان, بالکل سر, بین پاکستان, پاکستان کو بین کر دو. پوری دنیا سے مطالبہ کیا گیا تھا, یہ صرف ہمارے افغان بھائیوں نے کیا تھا. ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسا کریں, وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہیں. ان کو امریکہ اور یورپ سے زیادہ پاکستان کا ویزا چاہیے, وہ کسی اور ملک کا نہیں چاہتے ویزا. وہ یہاں پہ ویزے پہ بھی رہنا چاہتے ہیں, بغیر ویزے کے بھی رہنا چاہتے ہیں, لیکن گالی بھی دیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں, جب طالبان کے دور سے پہلے بھی ان کو کابل میں, اور طالبان کے دور کے بعد ان کو کابل میں اپنا جلوس نکالنے کی اجازت نہیں تھی. حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اپنی آزادی کا 19 اگست کا دن منا سکیں, لیکن پشاور کے حیات آباد کے فیز 3 میں وہ پورا جلوس پہ نکالتے تھے, اسلام آباد میں مقامی لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے, نعرے لگتے تھے, اور لوگ ان کی خوشی میں خوش ہوتے تھے. ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو یاد کریں. ان کو اگر انڈیا نے وہاں پہ کچھ کام کیا تو پاکستان نے اس سے زیادہ کام کیا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ ہندوستان نے افغانستان میں ایک کام کیا سازش کے تحت, اس نے وہاں کی میڈیا کو اسٹیبلش کرنے میں سارا زور لگایا, اپنے تمام لوگ وہاں پہ اس نے بٹھا دیے. پاکستان نے ایک یہ کمزوری کی کہ اپنی بات وہاں پر پہنچانے کے لیے ایک بھی چینل شروع نہیں کیا. اس میں شیخ رشید اس کا برابر کا ذمہ دار ہے, کیونکہ جب ہم افغانستان سے آئے تھے اور وہاں پہ چینل بن رہے تھے, ان دنوں میں خیبر ٹی میں تھا, میں نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ وہاں پہ انڈیا اتنے چینل بنا رہے ہیں, ہمیں بھی کوئی ایک چینل کے ساتھ بات کر کے وہاں پہ اپنی بات پہنچانی چاہیے. پھر محمد علی دورانی بھی وزیر اطلاعات تھے. اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو کہا گیا, کسی ایک نے بھی وہاں پہ جا کے اپنا کوئی ایک چھوٹا سا چینل بنانے کی کوشش نہیں کی تاکہ افغانوں تک اپنی بات پہنچا سکیں. تو انڈیا نے جو وہاں پہ ان کا مائنڈ سیٹ بنایا, افغان ہمارے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کے تحت آپ کام نہ کریں. ہم اور آپ اکٹھے رہتے ہیں, ہمارے اسپتالوں میں آپ کا علاج ہوتا ہے, آپ کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں, آپ وہاں پہ تھوڑے وقت کے لیے جاتے ہیں, زیادہ وقت یہاں رہتے ہیں. آپ کو پاکستان کے ساتھ سب سے الگ رویہ کرنا ہوگا, ورنہ یہ جو کام ہے نا یہ کب تک ایسے چلے گا. کچھ نہ کچھ افغانوں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا, اور افغان طالبان کو تو بہت احساس کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمسائے ہیں, اگر وہ اسلام کو سمجھتے ہیں تو اسلام کے مطابق بھی ہمسائے کا سب سے بڑا کردار ہے. پاکستان نے ایسا کیا کیا ہے اس وقت افغانستان میں کہ آپ کی صلح بھی کرائی امریکہ کے ساتھ, آپ خود تو صلح نہیں کر سکتے تھے, آپ کی بات چیت بھی کرائی, آپ کے تمام معاملات بھی حل ہوئے, آپ نے خود ریکویسٹ کی کہ ہماری بات کریں, دوحہ میں بیٹھ کے ان کی بات چیت بھی کریں. اب آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ اپنے بندوں کو سمجھائیں کہ یہ جو بارڈر ہے یہ ہمارا شریک بارڈر ہے, پاکستان ایک آزاد ملک ہے, ہم خود آزاد ملک ہیں, اپنی اپنی حد میں رہیں, بات ٹھیک چلے گی, ورنہ ایسے ہی چلے گا. بالکل. محمود جان صاحب, خاص کر آپ نے اس پر روشنی ڈالی, یہ افغان مہاجرین جو پاکستان میں رہتے ہیں بہت زیادہ کاروبار ہے, یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. ایک اندازے کے مطابق فیض فراز صاحب سے بھی اس پر بات کریں گے کہ پاکستان میں تقریباً جو افغان مہاجرین ہیں 3000 ارب ان کا پیسہ ان کے پاس ہے. یہ ڈالر خریدنے پھر اسمگل کرنے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں, اور اس وجہ سے پاکستان کے اکانومی کو بہت زیادہ مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ناظرین, ایک وقفے کے بعد آپ کے خدمت پہ پھر حاضر ہوں گے. جی, پروگرام میں خوش آمدید دوبارہ. وقفے سے پہلے محمود جان بابر صاحب بات کر رہے تھے افغانستان میں طالبان حکومت کی پالیسیوں پر, اور خاص پر ان کے جو اثرات پاکستان پر مرتب ہو رہے ہیں, تو اس پر وہ بات کر رہے تھے. فیض فراز صاحب, آپ اس حوالے سے اپنا کچھ کہہ رہے تھے. بالکل, محمود جان صاحب نے بہت اچھا بیان کیا کہ پاکستان نے گزشتہ
قریباً 40 سالوں سے افغان مہاجرین کی نہ صرف خدمت کر رہے ہیں بلکہ ان کو سہارا دیا ہوا ہے. اور یہاں پاکستان میں یہ عالم ہے کہ اگر 60-70% مارکیٹ میں پاکستانی تاجر ہیں, کاروبار کرنے والے ہیں, تو 30 سے 35% افغان مہاجرین ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اور ان کو وہی حقوق حاصل ہیں جو پاکستانی تاجر کو حاصل ہیں, لیکن نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں, نہ وہ کسی قسم کی جو لیجیٹیمیٹ اکانومی ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت پر بوجھ پڑتا ہے وہ بھی ٹریمنڈس ہے. تو 40 سال کا جو احسان ہے, بجائے اس کے کہ میں محمود جان صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ افغانستان کو اس کا احساس کرنا چاہیے, وہ نہیں کرتا. لیکن جس طرح پاکستان میں ادارے ہیں, پاکستان میں جوڈیشری ہے, وزارتیں ہیں, وزارت خارجہ ہے, 70-75 سال کی تجربہ کار وزارت خارجہ ہے, پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کے ساتھ وہ سختی نہیں کی فیاض صاحب جو کرنی چاہیے تھی ایک ملک کی حیثیت سے. اگر پاکستان کے وہ بارڈر سیکیورٹی کے اہلکاروں کو وہ آ کر شہید کر دیتے ہیں, حملہ آور ہو جاتی ہیں, تو پاکستان کا موقف سخت نہیں ہوتا. اور یہ بات بالکل بجا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر نہیں آ سکتی تھی. 15 اگست 2000 جو طالبان امریکہ کا وڈرال ہوا 2-3 سال پہلے, تو وہ نہیں ہو سکتا تھا, ممکن نہیں تھا. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مغربی بارڈر سے جو انسرجنسی ہو رہی ہے وہ اگر طالبان چاہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں تو وہ روکا جا سکتا ہے, لیکن وہ نہیں روک رہے. اور جو ٹی ٹی پی کے جو گروپس ہیں یا جو بھی اس کے اہلکار ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان کو ایک سخت حکمت عملی اور سخت اقدام کرنا ہوگا. اگر پاکستان کی بارڈرز بند ہو جاتی ہیں, اسپین بولدک سے بند ہوں یا تورخم سے بند ہوں یا دیگر جو بارڈرز کراسنگز ہیں غلام محمد وہ بند ہوں, تو افغانستان کا بالکل بھٹا بیٹھ جائے گا, ان کی معیشت رک جائے گی. لیکن پاکستان نہیں بند کرتا, پاکستان بالکل ہماری معیشت کو سہارا دیتا ہے. بالکل فراچہ, آپ نے بالکل, ہمارے ادارے مستحکم ہیں جس طرح آپ نے بتایا, محمود جان بابر صاحب نے بتایا, وہاں پر جنگ چلی ہے طویل عرصے سے, اور اس میں یہ بھی حقیقت ہے کہ پراکسی وار تھا, اس میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ رول بنتا ہے. یقیناً ہم افغانستان سے اس صورتحال میں وہ بالغ نظریت کی توقع نہیں کر سکتے, لیکن اسلامی برادر ممالک ہے, پاکستان نے افغان طالبان کی حکومت کو بہت زیادہ سپورٹ مہیا کیا ہے. محمود جان بابر صاحب, بعض لوگ کہہ رہے ہیں, یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی کچھ مجبوریاں ہیں, وہ ٹی ٹی پی کے خلاف اس طرح سخت نہیں آ سکتے کہ اس وجہ سے ان کے درمیان خود اندرونی لڑائی شروع نہ ہو جائے. دیکھیں, یہ بات بہت اہم ہے جو آپ نے کی, اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے تھے تو آخر میں آپ نے ایک اشارہ ابھی آپ نے دیا اور اب ہماری وہ بات رک گئی بیچ میں کہ پاکستان میں جو افغان تاجر ہیں تو وہ تو بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں, تو وہ یہاں سے سامان اور ڈالر وغیرہ بھی جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بہت سارے افغان تاجروں کو یہاں پہ جانتا ہوں جو بہت ایماندار لوگ ہیں, بالکل, جو بہت اچھے لوگ ہیں, جو کہ پاکستان میں کاروبار بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کی بڑی ہمدردی بھی ہے, اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں جو ڈالر کی بات آپ نے کی, جو اسمگلنگ کی بات کی, اس میں ہر وہ بندہ جس کی ہوس, پیسے کے لیے ہوس ختم نہیں ہوتی, وہ اس میں انوالو ہیں. وہ چاہے افغان ہو چاہے پاکستانی ہو. پاکستان کے اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس سارے دور میں آپ دیکھیں تو کروڑوں اربوں روپے انہوں نے کمائے. یہ ڈالر ایسے ہی نہیں جاتا, جب آپ اپنی بارڈر کو بند کرتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا. یہاں پہ بھی لوگوں نے اس میں سب کچھ کیا. یہاں پہ آپ جائیں چوکیتگار میں, آپ دیکھیں تو چوکیتگار میں آپ کو بڑے نام ملیں گے کہ جی فلاں آتا ہے جی, وہ تو مہینے کے اتنے پیسے لے کے جاتے ہیں, بس مارکیٹ چل رہی ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہر وہ شخص ہے اس کا ذمہ دار ہے. پاکستان کے لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں, افغان بھی اس میں ذمہ دار ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ افغان پاکستان میں جو رہتے ہیں اس میں بہت اچھے لوگ ہیں. پاکستان کے لیے ان کی بڑی ہمدردیاں ہیں, ان کے بزنس کی وجہ سے یہاں پہ بہت کام بھی چل رہا ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کے 24.5 ملین ڈالر کا شاید سالانہ پاکستانی بینکوں میں آتا ہے, اس سے ٹیکس بھی کٹتا ہے, اس کو میں نے خود اس سے ملا ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں, وہ یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہاں کا ویزا نہیں چاہیے, ان کو یہاں پہ باضابطہ شہریت وہ مانگ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ باتیں ساری نیگیٹو نہیں ہیں. نیگیٹو صرف وہاں ہے جہاں پہ بھوک زیادہ ہے پیٹ کی, جو لوگ ان کا پیٹ بھر نہیں رہا, حرام کی اس کمائی سے بھر نہیں رہا. دوسری پھر آپ نے یہ بات کی کہ افغان طالبان کی جو بات ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے مجبور ہیں. آپ کو ایک بات کا احساس ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی ہے کہ افغانستان میں جو افغان طالبان نے امریکہ کو ہرایا یا جس بھی طریقے سے اس نے کیا, اور نیٹو کی 56 ممالک کو یہاں سے جانا پڑا, افغانستان کی اپنی آرمی ختم ہونی پڑی, جو کیا ہے اشرف غنی صاحب کو جانا پڑا, سب لوگوں کو جانا پڑا. اس کے پیچھے صرف افغان طالبان نہیں ہیں. اس وقت ان کے ساتھ یہ جو پاکستانی طالبان تھے یہ بھی اور باقی بھی جو لوگ تھے تو مل کے لڑے تھے. اب جب وہ مل کے لڑے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاں کوئی لڑائی ہو اور علاقے کا کوئی بندہ ویسے ہی بندوق لگا کے آپ کے ساتھ چلا جائے, اب ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھول سکتے کہ میری فلاں کے ساتھ لڑائی تھی, یہ میرے ساتھ گیا تھا. تو اس وجہ سے, اور دوسری اس میں ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے کہ اگر افغان طالبان کی جو قیادت ہے وہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو اس میں ایک خطرہ ہے کہ جو ان کا افغان طالبان کا جو نچلی سطح پہ جو کہ ان کا گن مین ہے یا کہ جو فیلڈ پاور ہے جو ان کے ساتھ ہیں جو موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ جب لڑے تھے افغانستان آزاد کرانے کے لیے تو اب ہماری ذمہ داری, ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے. تو وہ پاکستان بھی ان کے ساتھ آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. وہ اپنے افغان طالبان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ ان تو اوپر کی سطح پہ اگر کوئی اس کو روکنا بھی چاہتا ہے تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نچلی سطح والی بات نہیں مان رہے. اچھا, اس میں ایک اور خطرہ بھی ہے کہ بہت عرصے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اگر یہ ٹی ٹی پی والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور ان سے اپنے بھی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر شاید وہ کسی ایسی تنظیم کے ساتھ مل جائیں جو کہ پھر سب کے خلاف کارروائی کرے, جو کہ افغانستان کے اندر بھی کارروائی کرے, پاکستان میں بھی کرے اور جہاں بھی اس کا جی چاہے کرے. پھر نقصان افغانستان کا بھی ہوگا, پاکستان کا بھی ہوگا. اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اس معاملے میں اپنا جو حکومت ہے وہاں کی وہ اس میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ سخت استعمال نہیں کر رہے. اگر باقی پاکستان کی اپنی شکایتیں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے ہیلپ تو ہو رہی ہے. ہم نے خود بھی دیکھا کہ جو یہ ہمارے مشرقی صوبے افغانستان کے ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ جب پاکستان نے پہلے شکایت کی تھی کہ یہاں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں, بتے کے پرچے آ رہے ہیں, تو اس وقت یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے بہت دور دراز کے صوبوں میں لے جایا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں مسلمان ممالک کو بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. بندوق کے ذریعے دونوں کے لیے یہ حل نہیں ہے. جی جی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تحریک طالبان پاکستان نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے خلاف, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف اور پھر خصوصاً افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے ہمارے جو ارسوائل فاٹا ریجن ہے, جو ایجنسیز کے ریجن ہیں, ادھر سے پھر حملے شروع ہو گئے ہیں. بلوچستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, گوادر میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور ادھر چترال اور گزشتہ روز جو اٹیکس ہوئے ہیں. تو کیا جس طرح نیریٹو محمود جان صاحب بتا رہے ہیں, پاکستان کو تو ایک بہت سٹرونگ نیریٹو کے ساتھ ادھر افغانستان کے ساتھ شکایت کرنی چاہیے, اور جس طرح پہلے ہوا طالبان نے کیا, میرا خیال ہے کہ طالبان کو اس کمزوری پر اوور کم کرنا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ چونکہ لڑائی میں شریک رہے ہیں تو ہم ان کو فری ہینڈ دے دیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اپنے مفادات ہیں, اور پاکستان کو جو پریویسلی جو ہسٹوریکلی تاریخی طور پر ہمارا کردار رہا ہے, گڈ طالبان, بیڈ طالبان, یا پراکسیز, یا افغانستان میں یہ کر لو وہ کر لو, اب اس سے ختم کرنا پڑے گا. اب اپنے ملک کو دیکھنا پڑے گا, اپنی سرحد کے اندر اپنے عوام کا مفاد دیکھنا پڑے گا. ادروائز ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. معیشت ہماری جب تک سدھرتی نہیں ہے تو ہم اپنی فوج کو یا اپنے جو ادارے ہیں ان کو کیسے بہتر طریقے سے اکوپ کر سکتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری. پھر فرج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 2-3 مہینوں سے بجلی کا مسئلہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ روڈوں تک پہنچ گیا ہے. لوگ بل جلا رہے ہیں. سب سے جو ریلیف کا معاملہ تھا وہ تو 400 یونٹ تک جو ریلیف کا حکومت نے آئی ایم ایف سے کہا تھا انہوں نے مسترد کیا ہے. البتہ 200 یونٹ پر دیں گے, باقاعدہ طور پر اس کی کابینہ منظوری دے گی, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن بجلی چوروں کے خلاف ملکگیر سطح پر آج سے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, اور میں محمود جان بابر صاحب بھی اس پر تجزیہ کریں گے. جب خبریں مجھے موصول ہو رہی تھی مختلف جو کمپنی ہے پیسکو وغیرہ کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس کے ساتھ ہم نے یہ کیا وہ کیا. عجیب صورتحال ہے, ایمرجنسی آ گئی ہے
تو سارے لوگ نکلے ہیں کہ ہم بجلی چوروں کو نکالیں گے گھروں سے, یہ اس طرح بیٹھیں گے کہ آپ ان کو نکالیں گے. کوئی میکینزم نہیں ہے, صرف یہ ایک میں کوئی پلاننگ کے تحت یہ ہو رہا ہے یا صرف عوام کو توجہ ہٹانے کے لیے جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جینیئنلی لوگ پریشان ہیں بجلی کے جو انفلیٹڈ بلز ہیں, اور پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اور یقین جانیں کہ جس وقت وہ ہمیں تو وہ سابق وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی وہ تقریر یاد آ جاتی ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا تو ساری عمر پاکستانی شہباز شریف کا نام لیتے رہیں گے کہ اس کے دور حکومت میں پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. چلے وہ تو آپ نے اچھا کام کر دیا, لیکن آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کیا وہ پاکستانی معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے لیے ایسی ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی شرائط, آئی ایم ایف کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ملک کو نقصان میں چلائیں, قرضے لے کر آپ اپنے اللہ تللے اور عیاشیاں کریں. اصل میں مسئلہ فیاض صاحب سب سے ہمارا بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے ہماری جو معیشت کا اور ہماری جو بیوروکریسی ہے, جو ہمارے افسران بالا اور جسے افسر شاہی کہا جاتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ دفتروں سے نکلتے نہیں ہیں, وہ کام کرتے نہیں ہیں, کام کرنا جانتے نہیں ہیں, نہ چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے 1 سال 2 سال کے مسائل نہیں ہیں, یہ کئی سالوں سے بجلی چوری چلتی آ رہی ہے, یہ کئی سالوں سے سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں اسحاق ڈار آئے تھے اور انہوں نے 480 ارب روپے کا جو زیر گردش قرضہ تھا ایک دم سے ختم کر دیا تھا, وہ ختم کر دیا. لیکن اس وقت تقریباً 2700 ارب روپے کا زیر گردش قرضہ ہے. اس میں ملک کی تمام تر ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو بجلی چوری ہوتی ہے ان میں کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے. اور جس طرح پاکستان کی جو واحد نجی بجلی کمپنی ہے کراچی کو کے الیکٹرک جو سپلائی کر رہی ہے, وہاں پہ تو یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں, کنڈے بھی ہٹائے جاتے ہیں, نقصانات بھی کم کیے جاتے ہیں. لیکن جو دیگر ہماری کمپنیاں ہیں, ہیسکو ہو گئی, سپکو ہو گئی, پشاور کی فیسکو ہو گئی, وہاں پہ کام نہیں ہوتا. لوڈ شیڈنگ تو بس آپ نے پاور آن پاور آف کر دی, لیکن کیا کوئی بجلی چوری ہو رہی ہے, آپ کے بل یونٹ کتنے جا رہے ہیں, آپ کو اس کے اگینسٹ ریکوری کتنی ہو رہی ہے, تو وہ افسران تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی آپٹکس ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو سسٹینیبل طریقے سے کیا جائے تو پاکستان کا سرکولر ڈیٹ بھی کم ہوگا. پاکستان میں اس وقت بجلی کی قیمت افورڈیبلٹی میں نہیں رہی. پاکستانیوں کی جو قوت خرید ہے پاسبل نہیں ہے, قوت خرید ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. مہنگائی 30-40% تک پہنچ گئی ہے. آپ آج جو ایک کپ چائے کا 100 روپے کا پیتے اگلے دن 140 روپے کا ہوتا ہے. تو آپ کیسے آٹے کو دیکھ لیں, چینی کو دیکھ لیں. تو بجلی تو ایک بنیادی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ 200 یونٹ والوں کو ریلیف کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی انسٹالمنٹ میں ہوگی. یہ ریلیف یہ نہیں ہے, یہ صرف انسٹالمنٹ ہے. بجلی کی قیمت حکومت اتنی وہ نہیں ہے, ماں جیسی تو ہوتی ہے ریاست لیکن ماں نہیں ہوتی. تو انہوں نے بل پورا وصول کرنا ہے کہ عوام کو صرف دیں گے کہ چلو کسی کا 30,000 کا بل آیا ہے تو وہ 2 انسٹالمنٹ میں 15 کر دے, 4 انسٹالمنٹ میں کر دے, لیکن وہ ریلیف نہیں ملے گا. ہونا یہ چاہیے کہ بجلی کی قیمت, پن بجلی کے منصوبے لگائیں. جو کیپیسٹی پیمنٹس آپ دے رہے ہیں, اس وقت آپ 1 یونٹ 17 روپے کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. یعنی کہ کسی بجلی گھر سے بجلی پیدا ہو, جو نجی پاور پلانٹس لگے ہیں, جو RLNG پہ لگے ہیں, جو گیس پہ لگے ہیں, IPP جو کوئلے پہ لگے ہیں یا ڈیزل پہ بجلی بنا رہے ہیں, اگر وہ بجلی بنائے تو ٹھیک, نہ بنائے تو خالی آئیڈل کیپیسٹی چارج 17 روپے فی یونٹ عام آدمی کو دینا پڑ رہا ہے, اور یہ حکومت کو دینا پڑ رہا ہے, عوام کو دینا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. ہم پن بجلی کی طرف جائیں, سولر کی طرف جائیں, ہوا سے بنائیں بجلی, رینیویبلز کی طرف جائیں, اور سستی بجلی کے پلانٹس چلائیں. مہنگے بجلی کے پلانٹس اگر آپ لوکل گیس پہ چلاتے ہیں نا, اور وہ لوکل گیس پاور پلانٹ کو ملتی ہے تو سستی پڑتی ہے بنسبت آپ RLNG جو باہر سے منگوا رہے ہیں وہ مہنگی پڑتی ہے. اسی طرح ڈیزل پہ مہنگی پڑتی ہے. تو یہ معاملات ہیں, یہ ہمارے پاور سیکٹر کے جو بابو ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ کیسے حل کرنا ہے, لیکن حل نہیں. اب کچھ انٹرسٹ ہے جو پاور پر ایلیٹ کلاس کے کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہے, اس حوالے سے IPP کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. محمود جان صاحب, یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے. ابھی کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. اسی اثنا میں بعض حلقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا پانی سے بجلی فراہم کر رہا ہے تقریباً 2 روپے یونٹ. جس طرح پنجاب گندم فراہم کرتا ہے, ان کو سبسڈی ملتی ہے, پختونخوا کو بھی کوئی سبسڈی یا کوئی رعایت مل جائے.
دیکھیں بجلی کا خالص منافع جو ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر جو بجلی ہم بنا کے نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں تو اگر وہ بجلی کا خالص منافع اس صوبے کو مل رہا ہے تو وہ بھی ایک شکل ہے اس کی، لیکن وہ بھی تو نہیں مل رہا، وہ بھی کافی عرصے سے بند ہے۔ عمران خان صاحب کا وہ بیان مجھے یاد ہے جو انہوں نے طورخم بارڈر پہ جب ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ خیبر پختونخوا کے اتنے پیسے ہیں بجلی کے خالص منافع کیوں نہیں صوبہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ پیسے دے دیں گے، تو عمران خان صاحب نے واضح طور پہ انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو پیسے دینے کے لیے پنجاب پہ ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ تو وہ اس قسم کی بات ہے کہ یہاں پہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں لوگ اسے دو چیزوں میں ناپتے ہیں۔ ایک تو جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ووٹ کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جو یہاں پہ بجلی کے یہ اس معاملے پہ ہاتھ ڈالوں گا تو مجھے ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس پشاور کے ارد گرد میرے خیال میں 11 حلقے ہیں نا صوبائی اسمبلی کے، اس میں 5-6 ایسے ہیں کہ جہاں سے بجلی کا بل آتا ہی نہیں ہے، شاید وہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہی میں انہوں نے کہا کہ ہم 700 میں صرف پشاور کی ایک مثال دے رہا ہوں، 700 روپے کا بل آپ دیں، بجلی جتنی استعمال کرتے ہیں کر لیں۔ اب 700 روپے بل کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، اور جب وہ جلوس نکلے ان جلوسوں کو لیڈ کرنے کا کام بھی تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے خود کیا۔ انہوں نے جا کے گریڈ اسٹیشن کھولے۔ اس ملک کے ساتھ ظلم کہاں ہوا ہے؟ اس ملک کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ جو بھی ملجا و ماوا جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ مجھے موقع دیں، لیکن جیسے ہی وہ آتا ہے اسے ووٹ کی پڑ جاتی ہے۔ اس وقت سیاستدان کے دور میں اگر اس ملک میں کچھ نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا کہ اسے دوبارہ ووٹ لینا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جمہوریت پھر بھی بہت سارے نظاموں سے بہتر ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن اس ووٹ نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرا سرکاری اداروں میں ہر اس ادارے نے جو کہ اس کام کے لیے بنا ہوتا ہے وہی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ میں پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اس ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ میں نے خود اپنے سامنے وابڈا والوں کو، لوگوں کو بجلی کی چوری پر مجبور کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بڑا افسر ہوتا ہے وہ بڑی مچھلی کے ساتھ اس کی لائن سیٹ ہوتی ہے، جو نچلا عملہ ہوتا ہے وہ نچلے۔ اچھا اس میں سارے ایسے نہیں ہوں گے، اس میں بہت بہتر بھی لوگ ہوں گے کیونکہ ہر جگہ برے نہیں ہوتے، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جو اس ملک میں چوری ہو رہی ہے اس میں وابڈا کے اہلکاروں کا ہاتھ ہے۔ اس ملک میں جو ڈالر میں اس وقت جو صورتحال بنی ہے، اور اگر اس کی پاکستان میں پشاور میں ہنڈی کا بزنس ہو رہا ہے تو اس میں متعلقہ ادارہ ملوث ہے، اس میں وہاں کی جو پولیس ہے تو وہ ملوث ہے۔ اس کے علاوہ جس کام کے لیے بھی جو ادارہ ہے وہ ادارہ ہی اس کی تباہی کا سب سے بڑا باعث ہے، کیونکہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی، پولیس کے لیے اربوں روپے کا اسلحہ خریدا گیا، تو اسلحہ کس نے غلط خریدا؟ پولیس کے افسروں نے غلط خریدا۔ پولیس کا آئی جی گرفتار ہوا۔ ہر محکمے میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہی کہانی ملے گی، اور وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے آپ کو پتہ ہے؟ وہاں پہ ووٹ کا مسئلہ ہے، یہاں پہ یونین بازی کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ آپ ایک بندے پہ ہاتھ ڈالیں گے پورا ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہڑتال کر دیتا ہے۔ باقی باہر ملکوں میں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ان کے لیے سب سے اہم چیز عوام کا مفاد ہوتا ہے، عوام کی زندگی ہوتی ہے۔ یہاں پر عوام کی مفاد اور عوام کی زندگی کے علاوہ تمام چیزیں اہم ہیں، صرف عوام کی زندگی اہم نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو ہسپتال میں بھی جائیں تو آپ کو ہڑتالی ملیں گے، آپ کو اسکولوں میں بھی ہڑتالی ملیں گے۔ آپ کو تحریک انصاف نے آخری دور میں کتنے اساتذہ کو یہاں پہ مستقل کیا، ہزاروں اساتذہ کو انہوں نے مستقل کیا، کیونکہ آئندہ الیکشن میں ووٹ لینا تھا۔ یہ ہر جماعت نے کیا ہے۔ میں تو صرف ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس ملک کے ساتھ ووٹ کے نام پہ جو ظلم ہوا ہے اور خالی جو پیٹ نہیں بھر رہے، یہ ظلم بند نہیں ہوگا۔ 4-5 لوگ نہیں لٹکیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ محمود جان صاحب، آرمی چیف سے مبینہ ایک بیان سرکولیٹ ہو رہا ہے، میڈیا میں بھی اس بار بھی بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے حوالوں سے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، حالانکہ اس کی تردید بھی آ گئی تھی، لیکن ٹھیک ہے سیاسی لوگ بھی کرپٹ ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو جمہوریت کو بنپنے نہیں دیتی۔ تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، ایلیٹ کلاس، یہ ایک باقاعدہ ایک سرکل بنا ہے، اس میں پولیٹیشین ہے، بیوروکریٹس ہے، سارا کچھ ایلیٹ کلاس اس میں موجود ہے، تو یہ سارا سرکل اس مسائل کے ذمہ وار ہے۔
یہ اس لیے بھی ذمہ دار ہے کہ آپ دیکھیں کہ آرمی چیف صاحب نے یہ جو بات کی ہے نا، تو وہ اگر اس وقت معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہ بہت کہا تھا، ان سے پہلے بھی ڈاکٹرائن چلے تھے کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے باجوہ ڈاکٹرائن آپ کو یاد ہے؟ بالکل بالکل، باجوہ صاحب کا ڈاکٹرائن آیا تھا. اب یہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں، اس ملک کے لوگوں نے اتنے وعدے اور نعرے سنے ہیں نا کہ اب ان کو اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک وہ کام ہو نہیں جاتا. ٹھیک ہے، جب تک وہ کام ہوگا، بھوکے کے سامنے روٹی پڑی ہوگی تو اس کو یقین آئے گا. ورنہ آپ اسے کہیں نا کہ ایک جگہ روٹی پک رہی ہے، زبردست روٹی ہے، ایک آٹا بھی زبردست ہے اور اس میں ہم نے گھی ڈال رہے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ آئے گا اور وہ سوچے گا یار کب آئے گا. جب تک وہ نہیں آئے گا اب لوگ نہیں مانیں گے. اس لیے اس وقت کے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کا کام زیادہ سخت ہے. ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ فوراً کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار پہلے والوں نے بھی کہا تھا، پھر اس نے بھی کہا تھا اور اس نے بھی کہا تھا، نہیں ہوا، یہ بھی شاید نہ. تو اگر نہ ہوا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا نقصان بہت ہوگا، لوگوں کا اعتماد مزید خراب ہو جائے گا. جی فیض فراچہ محمود صاحب نے جو بات کی ہے کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، ریاست نظام سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. آرمی چیف بڑے کلیئر واضح انداز میں ہیں کہ میں انویسٹر کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے ان کو تمام آسانیاں دوں گا، فیسیلیٹیٹ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. تو اتنے کم عرصے میں پاسبل ہے کہ لوگوں کو کچھ زمین پر گراؤنڈ پر کچھ نظر آ جائے؟ لوگ تو رزلٹ چاہتے ہیں. فیاض صاحب ممکن نہیں ہے. پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں تقریباً 30-35 سال براہ راست فوج اقتدار میں رہی ہے، اور باقی کا عرصہ جو سوائے کچھ چند سالوں کے فوج کی انڈائریکٹ انوالومنٹ رہی ہے حکومت کے بنانے میں، حکومت کے گرانے میں. تو جس طرح آرمی چیف کے بیان کو آپ نے منسوب کیا، اگر ابھی بھی SIFC بنی ہے، یا جس طرح منرل سمٹ ہوا، یا IT کا سمٹ ہوا، یا ایگریکلچر سمٹ ہوا، اس چیزوں پہ اگر پالیسی کا تسلسل نہیں ہوگا، چاہے نئی حکومت آتی ہے نہیں آتی، انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، عوام کا اعتماد اس وقت شیٹر ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ 2013 میں جس طرح مسلم لیگ نون کو 1/2 اکثریت ملی، لیکن 2017 میں وہ دھڑام سے گر گئی، پاناما میں اور ججز میں، اور اس میں ختم ہو گیا سارا کام. پھر گرا دیا گیا، تلپٹ ہو گیا سسٹم. آپ کا 6% سے GDP گرو کر رہا تھا، 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت میں -4% پہ چلا گیا تھا. تو یہ ایک 2018 اور ایک سال میں اس طرح اتنا ڈپ آنا. پھر عمران خان اپنی عروج پہ پہنچتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین، لیکن پھر ایک دم سے وہ تحریک عدم اعتماد بھی آ جاتی ہے، پھر ایک 16 جماعتی اتحاد بھی آ جاتا ہے، اب وہ جیل میں بھی ہیں. تو یہ جو پالیسیز کا تسلسل نہیں رہا ہمارے اداروں کی جانب سے، اس نے عوام کے اعتماد کو متزلزل کر دیا ہے. عوام اب اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. عوام اسی وقت اعتماد کریں گے جب ان کو 2 وقت کی روٹی ملے گی، جو ان کے گھر میں چھت کا پنکھا چل رہا ہے وہ افورڈ کر سکیں گے، وہ آٹا چینی کی لائنوں میں نہیں کھڑے ہوں گے. جو گندم کسان اگا رہا ہے، جو گنا اگا رہا ہے، جو کپاس اگا رہا ہے، ان کو اس کی پیسے ملیں گے. اس وقت عوام کی حالت بہت خراب ہے. چاہے آرمی، چاہے اسٹیبلشمنٹ، جو بھی ان کی پالیسیز ہیں، لیکن سیاستدان اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ادارہ مل کر آگے بڑھیں گے، ملک کو آگے لے کر جائیں گے، معاشی استحکام دیں گے، تو تبھی عوام کا اعتماد بحال ہوگا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا ہمارے اداروں پر. ادروائز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آنے والے جو 1-2 سال ہیں بہت مشکل کے سال ہیں ہماری معیشت کے لیے اور ہماری عوام کے لیے. ٹھیک ہے. محمود صاحب، آخر میں خیبر پختونخوا سے آج ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ نگران حکومت تقریباً 2 دفعہ انہوں نے مفت صحت علاج پروگرام معطل کیا. آج باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس ہوا ہے اور پوری آبادی کے لیے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے بے نظیر انکم سپورٹ والوں کو، جن کی انکم کم ہے ان کو یہ سہولت دیں گے. لیکن فیاض صاحب ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ نگرانوں کا کام کیا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. جلدی سے الیکشن ہو اور یہ کام ہو جائے، بس منتخب حکومت آ جائے اور وہ اپنا کام کرے. اور پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ صحت انصاف کارڈ جو ہے تو یہ جب چل رہا تھا تو یہ کیوں چل رہا تھا؟
جی ایک اچھی سہولت تھی، لیکن جس طریقے سے چل رہی تھی اس میں تو بچے کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ یہ جس بندے کا علاج ہو رہا ہے اندر 60,000 روپے کا اس کا علاج ہوگا تو 4 لاکھ روپے اس کارڈ سے اس کے کٹ جائیں گے. وہ 4 لاکھ روپے میں بقایا پیسے کہاں گئے؟ آج تک کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات کی؟ کسی نے پوچھا ہے؟ آج تک کسی نے یہ پوچھا ہے کہ وابڈا والے ایس ڈی او صاحب آپ کی تنخواہ 40,000 روپے ہے، آپ کے 4 پلازے کیوں ہیں؟ آج تک کسی نے یہاں پر کسی اور ادارے والے سے پوچھا ہے کہ آپ صاحب اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ آپ ذرا بتائیں نا. تو یہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہ چیزیں چلتی رہیں گی. نگرانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہو رہے تھے ان کے پاس پیسے کہاں ہیں؟ یہاں پہ تو اس وقت صوبے میں ایک اقتدار کی لڑائی چل رہی ہے. اس سے پہلے اقتدار جو تھا تو اس کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے. اب جو ہے پرویز خٹک صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی ایک کا کبھی دوسرے کا. یہ کھیل ہے اور اس میں عوام تباہ ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو یہ کھیل کھلوا رہا ہے، جو بھی یہ کھیل کروا رہا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے. محبوجان بابر صاحب پشاور سے، فیض پراچا اسلام آباد اسٹوڈیو سے بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.